سلامی ہوتی ہے، ناشتہ ہوتا، جب تھک جاتی ہے تو محلے کی گھر کی ذمہ دار عورتیں کہتی ہیں اس دلہن کو اب تھوڑا آرام کرنے دو، سونے دو۔ جو شادی شدہ ہے ذرا کبھی پوچھ کے دیکھنا پہلی رات کی دلہن کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مومنوں سے کہا جائے گا ایماندار بنو دنیا میں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مومنوں سے کہا جائے گا اب دلہن سے جا کر کے پوچھے اے دلہن تو یہ تو بتا جب پہلی رات کو تو آئی تھی میرے گھر میں تو زمانے کی عورتوں نے تیرا استقبال کیا، تیرا خیر مقدم کیا، اس کے بعد میں تمام اپنے امور شنیع بیکار امور سے فارغ ہونے کے بعد تجھے حکم دیا کہ سو جا آرام کر لے، تو دلہن تمہیں بتائے گی دلہن سوتی نہیں ہے، چہرے پر آنکھوں پر ہاتھ ضرور ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ زمانے کی عورتیں سوچتی ہیں کہ یہ نئی نویلی دلہن تھک کر کے سو گئی ہے، لیکن دلہن کا انداز دیکھیں دلہن سوتی نہیں ہے۔ یہ عورتیں سوچتی ہیں کہ نئی نویلی دلہن سو رہی ہے، لیکن دنیاوی دلہن کا ایک ایسا انداز ہوتا ہے، آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، آنکھوں پر ہاتھ تو رکھا ہوتا ہے، لیکن دل کی ہر دھڑکن پر درود پاک پڑھ دیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مائک سے کرا دیو بہت اب آپ کی اجرا اور حضرت رہی تھی قبر کی، قبر میں مومنوں سے کہا جائے گا سو نئی نویلی دلہن کی طرح۔ یہاں سے ہماری آواز بند ہوئی، یہی سے شروع ہوتی ہے۔ کس سے کہا جائے گا؟ مومنوں سے۔ اب دلہن کا انداز سونے کا، نئی نویلی دلہن جو ہوتی ہے نا، جس کی محبوبہ بن کر کے آتی ہے، جس کی خاطر اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر کے آتی ہے، تو وہ سوتی زمانے کو دکھتی ہے کہ یہ سو رہی ہے، لیکن حقیقت میں سوتی نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کی ایک ایک دھڑکن پر اگر کسی کا انتظار ہے تو اس محبوب کا انتظار ہے جس کی محبوبہ بن کر کے آئی ہے، جس کی دلہن بن کر کے آئی ہے۔ اس شوہر کا انتظار ہے کہ کب میرا شوہر کمرے میں داخل ہو اور میں اس کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاؤں، جس کی میں دلہن بن کر کے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول کے الفاظ کا چین دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظوں کا سلیکشن دیکھیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومنوں سے کہا جائے گا نئی نویلی دلہن کی طرح سو، تو دلہن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دل کی ہر دھڑکن پر اپنے محبوب کا آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک مومن کا بھی یہی حال قبر میں ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ قبر میں تو سو جا، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو اللہ کے رسول کا سچا وفادار ہوگا، جو نبی سے محبت کر کے دنیا سے جائے گا، جو محبت رسول میں نمازوں کو کلیجے سے لگا کر کے جائے گا، فرشتے کہیں گے سو جا، لیکن دل کے ہر دھڑکن پر نیند نہیں آئے گی، دل کے ہر دھڑکن پر مصطفیٰ کا انتظار ہوگا، اللہ کے رسول کا انتظار ہوگا۔ اور جب پیارے آقا قبر میں تشریف لائیں گے تو جب میرے آقا کے چہرے کی زیارت کرے گا تو زیارت کرنے کے بعد اپنے قلوب و اذہان کو نبی کے چہرے کی زیارت سے منور و مجلہ فرمائے گا۔ اور کشش کا عالم بریلی کے تاجدار سے پوچھے، بریلی کا تاجدار فرماتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تحفے ہیں، اگر موت کی حقیقت پتہ لگ جائے تو روتے نہیں ہیں، بلکہ موت خوشی سے قبول کرے گا مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے بنو۔ ایمان
مسجد کے اندر سب سے اہم کردار امام صاحب کا ہوتا ہے. سب سے بہترین امام اگر اچھا ہو اور اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھتا ہو تو تمہاری بستی کے لیے جب وہ دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آج ہمارے حالات یہ ہیں بیٹے تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, بس ہمارا کام ہو چکا ہے, کیونکہ زیادہ ہم خود بھی نہیں بول پائیں گے. تو اماموں کے تعلق سے میرے کھیمپور کے لوگ ہیں تھوڑا سمجھ لیں, تاکہ اماموں کی عزت کی جو لذت ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کا سلیقہ آ جائے. اور ماشاءاللہ صوفی اختر صاحب جو ہیں, میں کھیمپور سے نہیں جانتا ہوں, بہت کم دیکھا ہوگا, ان کے ایک بھانجے بہت بہترین مفتی احسان صاحب, عربی ادب میں نام ہے, ابھی لودھی پورہ کی سرزمین پر بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں پہلے ہی. لیکن آپ نے دیکھا, انداز دیکھیں, ان کا کردار دیکھیں, لیکن قوم کے حالات دیکھیں. ابھی قوموں کے ذہن میں اور دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید ہماری تنخواہوں سے اماموں کے گھروں میں چولہے جلتے ہیں, شاید ہماری تنخواہوں سے ان کے بچے پلتے ہیں, ہم تنخواہیں نہیں دیں تو ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے, ان کے گھروں میں فاقہ کشی ہو جائے گی. یہ ہماری ذہنیت ہے, یہ ہماری ذہنیت ہے. لیکن یاد رکھو, جب تک امام کا دامن دو طریقے سے ہوتا ہے, جب تک اس قوم نے امام کا دامن رہنمائی کرنے کے لیے ایک رہنما سمجھ کر کے پکڑا تو یہ قوم جو ہے بلندی اور عزت کی طرف بڑھتی چلی گئی, کیونکہ یہ انبیاء کے وارثین ہے. حدیث پاک میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء لم یورثون درہما ولا دینارا بل یورثون علما نافعا. فرمایا گیا جب تک ان کا دامن ہم نے ادب کے ساتھ نائب رسول سمجھ کر کے پکڑا تب تک ہم عزت والے تھے, تب تک ہمارا مقام تھا, وقار تھا. اب جب سے ہم نے دامن ان کا پھاڑنے کے لیے پکڑا تو ہم ذلت و رسوائی کے بحر عمیق میں غوطہ زن ہونے کے قریب ہے, غرق ہونے کے قریب ہے. آج ذہنیت دیکھیں کہ اگر امام ایک وہ تھے امام کہ اگر آواز دیتے تو تمام مقتدی ایک آواز میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام کے تابع ہو کر کے یہ کہتے تھے کہ بتائیں آپ ہمارے سردار ہیں, حکم فرمائیں اور ہم آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک آج ہم ہیں کہ آج ہم امام کے حکم پر, امام کے قول پر عمل نہیں کرتے بلکہ امام سے خود اپنے قول پر عمل کراتے ہیں. اب سنو, تمہاری ذہنیت اس بات کی ہے, تمہاری ذہنیت ہے کہ شاید اماموں کے گھروں میں چولہے جلیں. یہ جہالت ہے آپ کی, یہ آپ کی علم کی کمی ہے. یہ آپ نے جو علم دین مصطفیٰ کو نہ خود سیکھا نہ اپنے بچوں کو ادھر گامزن کیا, اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اماموں کی قدر و قیمت نہیں کرنا سیکھے. امام کا مقام کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ امام الانبیاء کی زبانی سنو. امام کون ہوتا ہے, امام کی شان کیا ہوتی ہے. آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ میں بھی تقریر کر رہا ہوں, مفتی گلفام صاحب بھی ابھی میرے بات خطاب کریں گے. اس اندھی قوم کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مجھے ایک رات کے لیے مجھے خوش بھی کرتے ہیں, کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں, لیکن 5 وقت خدمت کرنے والا, تیرے سجدوں کی حفاظت کرنے والا, تیرے بچوں کو تراشنے والا امام, تیرے گھروں میں فجر کی نماز کے بعد دعا کرنے والا امام, کبھی اسے مسافر کی بات آئے تو قوم کے نوجوانوں پر جنازے ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتے ہیں. کبھی قوم کے اندر امام کا درد پیدا نہیں ہوتا ہے. میں تھوڑی دیر چیخ کر کے چلا جاؤں گا جانے کے بعد اپنے بستر پر, لیکن یہ امام ہے, فجر میں بھی تمہارا خیال رکھے گا, عصر میں بھی تمہارا خیال رکھے گا, تمہارے کاروبار کی برکت کی دعا یہ امام کرتا ہے, تمہارے کھیتوں میں گلے کی ترقی کی دعا یہ کرتا ہے, بچوں کو پڑھاتا یہ ہے, علم دین مصطفیٰ سے سوارتا یہ ہے.
ہے میرے نبی نے فرمایا الامام حاکم للقوم، امام قوم کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تم نے رضا الہی کی خاطر مصطفیٰ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر امام کے دامن کو پکڑ لیا اور امام اپنے عمل سے جنت کا حقدار ہو گیا تو آگے آگے امام جائے گا اور پیچھے پیچھے مقتدی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن تمہیں امام کے ساتھ کہاں جانا؟ یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں یہاں پر، جو جس سے محبت کرتا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو محبت کرو اماموں سے، اماموں سے محبت کرو۔ میرے کبھی دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھے آپ نے؟ میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، تھوڑی دیر کے میسر ہو گئی تو دعا۔ یہ جمعے کے دن اللہ ہماری بستی میں کاروبار میں ترقی